اس فرعون نام کے گنڈے نے بچے ذبح کیے، عورتوں کو زندہ رکھا غلام بنانے کے لیے، پھر قدرت نے اس کی تباہی کا فیصلہ کر لیا۔ اور یاد رکھنا، قدرت جس کی تباہی کا فیصلہ کر لے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ پھر ہوا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اپنی پناہ دی۔ موسیٰ تیرے ساتھ میری پناہ ہے، توجہ کریں، آپ ہلچل نہ کریں، اس لیے کہ میں کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کا درد آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا سنجیدگی سے سن لے، بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، ادھر کھڑے ہوئے لوگ بھی بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ میرے یہ عزیزوں میں کچھ وجدانی کیفیت ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا، یاد رکھنا ہواؤں کے جھونکے سے درخت اور پودے ہلا کرتے ہیں، پہاڑ نہیں ہلا کرتے۔ اس لیے آپ کو کوئی اس وقت وجد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف میری گفتگو کو سنیں، توجہ سے سنیں، میں سمجھوں گا بڑی اچھی میزبانی کی۔ ویسے بھی بھاگلپور آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر خود آئے ہیں، اس لیے کہ شاہکار ملت کی محبت اپنی جگہ، احرار میاں کی محبت اپنی جگہ، اور اسی طرح سے حضور صاحب سجادہ کا پیار اپنی جگہ، اور سب سے بڑھ کر جب حضور شہباز اولیاء کے قدموں میں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی اپنے دامن میں چھپا کر ماں کی طرح سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھ رہا ہو۔ اللہ اکبر، اس لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنے گھر آئے ہوں۔ ہم یہاں پر کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں آتے، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات بہت پیار سے سن رہے ہو، اور میں تو کہتا ہوں مجھے شاید زندگی بھر یہ محفل یاد رہے گی۔ رات آدھی ڈھل چکی ہے، اس کے بعد بھی ایسے تازہ دم ہو کر سن رہے ہو، یوں لگتا ہے جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ بہت اچھے سے سن رہے بھاگلپور والوں، اللہ تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور اس کا صحرا بھی اگر کسی کے سر جاتا ہے تو خانوادہ حضور شہباز کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا ماحول بنایا ہے کہ لوگ اس وقت تو سو جاتے ہیں، سوتے ہوئے کو اس وقت جگنے کا شعور کہیں سے مل رہا ہے تو وہ مخدوم شہباز کی خانقاہ ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر سن لیں، بہت دیر تک کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، غریب نواز کا جشن ہے، تھوڑی دیر بعد تصور بہت اچھی انداز سے سن لے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اپنی امان دی اور فرعون سے اپنی امان کو ہٹا لیا۔ اللہ کی امان کیا چیز ہے ذرا تصور کرنا۔ فرعون سے امان ہٹا لیا، موسیٰ اور ان کی قوم کو امان عطا کی، دریا پھٹا، اس میں سے راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ بھی اسی راستے سے گزرے، توجہ کرنا، حضرت موسیٰ بھی اسی راستے سے گزرے، فرعون بھی اسی راستے سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام اور قوم پار ہو گئی اور فرعون اس میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ کیا فرق تھا؟ موسیٰ کے ساتھ اللہ کی امان اور پناہ تھی اور فرعون سے امان ہٹ گئی تھی۔ رستہ ایک ہی ہے، ایک ڈوبتا نظر آیا، ایک پار ہوتا نظر آیا۔ پتا چلا خدا جس کو امان دیتا ہے دریا اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، اور خدا جس سے امان چھین لیتا ہے دریا اس کو ڈبو کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی پناہ ہٹا لیتا ہے، اپنی امان چھین لیتا ہے۔ اب بتاؤ پریشانی کیوں ہے، مصیبتیں کیوں؟ یاد رکھنا، اس طرح کے 1 کروڑ جلسوں سے بھی انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ مسجد میں آنے کی عادت نہ ڈالو۔ بے نمازی پر آسمان لعنت کرتا ہے، بے نمازی پہ زمین لعنت کرتی ہے، بے نمازی پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں، اس کا دین نہیں۔ کس دین کی بات کرتے ہو؟ کس دین کی بات کرتے ہو؟ سرکار غریب نواز اس ہندوستان کی زمین پہ ہے، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت تھا، 90 لاکھ، انہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا۔ کیا تم اپنے آپ کو بھی مسلمان بنا سکے ویسا جیسا غریب نواز بنانے آئے تھے؟ اپنے بچوں کو بھی ویسا مسلمان بنایا جیسے غریب نواز بنانے آئے تھے؟ لوگ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلایا گیا، اسلام تلوار۔ میں پوچھتا ہوں غریب نواز کے بارے میں میرا چیلنج ہے،
ہندوستان کے اتہاس کو کھنگال کر بتاؤ، کیا کسی ایک کے چہرے پہ میرے خواجہ نے تماچا بھی مارا؟ ایک کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کو مدینہ منورہ کی راہ کا مسافر بنا دیا۔ 90 لاکھ کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیز، آج خود کے بیٹے کو نمازی بنانا مشکل ہے۔ غریب نواز نے مخلوق کے عبادت کرنے والوں کو مخلوق کے قریب سے پیشانی کو ہٹا کر خالق کی بارگاہ میں جھکایا۔ گوبر، چوہے اور ندی کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کی عبادت کا شعور عطا کیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی محنت ہوگی غریب نواز کے مزار پہ صرف پھول ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے والوں۔ جب آج ہندوستان میں کوئی بیٹا یا بیٹی مرتد ہوتے ہوں گے تو اس وقت تو غریب نواز کے مزار میں غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ 90 لاکھ کو مسلمان یوں ہی کر دیا غریب نواز نے۔ تاریخ پڑھو غریب نواز کی۔ ہندوستان میں آنے کے بعد اول چیز تو غریب نواز نے کبھی زمین کو پیٹ نہیں لگائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ 97 سال کی عمر میں ابتدا کے 27 سال رات کو سوتے بھی تھے، دن کو جگتے بھی تھے، رات کو سوتے تھے، دن کو جگتے تھے، دن کو کبھی سوتے تھے، رات کو جگتے۔ آخری کے 70 سال غریب نواز نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ کیا فکر تھی دین کے لیے؟ آج ہمیں روزی کی فکر میں نیند نہیں آتی، بیٹی کو رشتہ نہ آئے تو اس کی فکر میں نیند نہیں آتی، اولاد سے گود کھانی ہو تو اس کی فکر میں نیند نہیں آتی۔ غریب نواز کو نیند کیوں نہیں آتی تھی پتہ ہے؟ میرے نانا نے مجھے ہندوستان میں اسلام کے لیے بھیجا، میں وہ ذمہ داری کو نبھا سکوں گا کہ نہیں؟ 70 سال تک کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگایا، 60 سال کی عمر ہو گئی، شادی نہیں کی۔ خواب میں رسول اللہ نے فرمایا بیٹے معین الدین تم شادی نہیں کرتے؟ تو خواب سے بیدار ہو کے آنکھ میں آنسو تھے، دین کے کام میں اتنا مصروف ہوا کہ میں تو شادی ہی بھول گیا۔ بتائیں تو صحیح، ایک درخت کے نیچے غریب نواز نے انا ساگر کے کنارے برسوں گزارے۔ کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ کیا راجستھان کی گرمی نہیں آئی ہوگی؟ جا کے پوچھو راجستھان والوں سے، وہاں کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، وہاں کی بارش کتنی طوفانی ہوتی ہے، وہاں کی سردی کتنی سخت ہوتی ہے۔ تین موسم غریب نواز نے برسوں ایک درخت کے نیچے گزارے۔ اور ہمارے مرشد حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب غریب نواز کا وصال ہوا تو آپ کا کرتا جب غسل کرتے وقت جسم سے اتارا گیا تو اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا، کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ سید العلماء رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کرتا کئی کلو کا کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ سے چلے تھے کرتا پہن کر، اسی کرتے پہ پوری زندگی گزار دی۔ جب پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے، پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے، پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے۔ اتنے پیون لگائے انہوں نے کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے کرتا تو اپنی جگہ ختم ہو گیا، پیون ہی پیون نظر آتے تھے، اور اس پیون کثرت سے لگانے کی وجہ سے کرتے کا وزن کئی کلو ہو گیا تھا۔ اس محنت کو یوں ضائع کرو گے؟ غریب نواز کی دعا ملے گی یا پھر ان کا قہر ملے گا؟ وہ تو بڑے کریم ہیں، کریم الابوین ہیں، ان کا قہر تو نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ ایک بات مجھے یاد آئی، بہت خوبصورت سی بات۔ ایک شخص بڑا نیک متقی پرہیزگار غریب نواز کی چوکھٹ پہ گیا، سرکار یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو۔ دیر ہو گئی، نہیں ملا کچھ۔ ایک نچنیا آئی، رقاصہ، اس نچنیا نے کہا خواجہ دے دے، ادھر کا دے دے، ادھر مل گیا تو حافظ قرآن نیک آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کہا خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور چوکھٹ پہ مارا، توجہ کرنا، ہاتھ اٹھائے چوکھٹ پہ مارا، تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، میں چلا، میں نہیں مانگوں گا۔ ایک نچنیا، رقاصہ، پاپی، مجرم کو فوراً دیتے ہو اور مجھے اتنی دیر کرتے ہو۔ ہاتھ مار کے چوکھٹ پہ جیسے ہی چلا، ایک خوبصورت چہرے والے، بڑی بڑی آنکھیں،
सफेद रोशन सी दाढ़ी, अगर मैं उस चेहरे की अक्कासी इमाम अहले सुन्नत के लबो लहजे में करूं तो यूं कह सकता हूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। खूबसूरत चेहरा, पुरवजाहत चेहरा। और याद रखना ये कोई लफाजी नहीं है, मैं फिर कहता हूं मैं कोई लफाजी करने वाला आदमी भी नहीं, इसलिए कि मेरे पास अल्फाज का कोई जखीरा भी नहीं। अल्लाह अकबर, इतना हसीन और जमील चेहरा देखा। हाफिज जी जा रहे थे, नेक साहब परहेजगार आदमी जा रहे थे, कहा बाबा रुको, जाओ तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। उन्होंने कहा आप कौन है जनाब, जिसके यहाँ मुराद लेकर आए थे, उन्होंने तो कुछ दिया नहीं, आप बशारत दे रहे मुराद पूरी होने की। तो कहा जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन हूं, जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन हूं, जाओ जल्दी थी ना, ले जाओ तुम्हारी। तो कहा सरकार माफ करना, इतनी ताखीर क्यों की? फरमाया बेटा तू नेक परहेजगार हाफिज कुरान, मेरी चौखट पे बैठ के कुरान पढ़ता था, कुरान मुझे बहुत अच्छा लगता था, तिलावत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं देने में देर कर रहा था कि अगर जल्दी करूंगा तो तू चला जाएगा, तो तेरा जाना मुझे पसंद न था, इसलिए मैं तुझे देर कर रहा था कि देर करूंगा तो तू बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा, तिलावत करता रहेगा। और मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है और उसकी आवाज मुझे पसंद न थी, इसलिए एक आवाज में मैंने दे करके उसको फौरन भगा दिया, क्योंकि उसकी आवाज मुझे पसंद न थी। तो ऐ अल्लाह के बंदे तुझे जल्दी थी, जा मुराद पूरी का, सरकार माफ करना। और फरमाया जा तो रहा है, जरा जाते जाते कुछ देख कर जा। अपनी पीठ से जैसे ही कुर्ता हटाया तो देखा 10 उंगलियों का निशान गरीब नवाज की पीठ पे था। हाफिज जी ने रोते हुए कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया ये तेरी उंगलियों का निशान है, ये जो तूने चौखट पे उंगलियां मारी वो चौखट पे नहीं पड़ी, उसकी ज़र्ब मेरी पीठ पर पड़ी, जाते जाते देख कर जा। आपसे पूछता हूं अगर चौखट पे उंगलियां मारी जाए तो पीठ पर निशान आते हैं, अगर जो दीन की खेती को गरीब नवाज ने इतनी मेहनत से हरी किया था, जब इसको काटा जाता होगा तो गरीब नवाज के दिल पर क्या निशान आते होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। मुसलमानों बताओ, आज अगर बेटियां मुर्तद हो रही है, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती हो? तुम जुमा की नमाज में भी नहीं आते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती हो? रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? ज़कात अदा नहीं करते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजर? अपने मोबाइल के अंदर जो ज़िना की फिल्में छुपा रखी है, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? मैं अपनी बात को तूल न देते हुए समेटते हुए एक बात अर्ज करूं, मुझे बताओ अगर आप अपने बाप की मेहनत का एहसास नहीं करते तो क्या बाप के दिल से दुआ निकलती है या बद्दुआ? आपके बाप ने तवील नहीं करते समेटते हुए, आपके बाप ने ठेला ढकेलते हुए पैसे कमाए, मां ने बर्तन पड़ोस के धुलते हुए पैसे कमाए, लोगों की मेहनत मजदूरी करते हुए पैसे कमाए। उस पैसों को तुम उड़ाओगे, लुटाओगे तो बाप खुश होगा कि नाखुश होगा? क्या होगा बताओ? नाखुश होगा। दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? महबूब रखेगा कि मरदूद करेगा? मुझे बताओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बाप की मेहनत का एहसास न करो, उसकी कमाई हुई दौलत को उड़ा दो, आग लगा दो, नाजायज हराम कामों में लुटा दो, तो बाप का इतना दिल दुखता है, बाप इतना नाराज होता है। तो गरीब नवाज की वो मेहनत जो 40 साल मेहनतें हैं, उस मेहनत की कद्र नहीं कर रहे हो तो बताओ गरीब नवाज तुम्हें दुआ देंगे या क्या देंगे? आजकल लोगों को दीन की कोई अहमियत नहीं, अगर कह दो कि तुम ये काम कर लो तुम्हें रिचार्ज मुफ्त मिल जाएगा तो सब भागने के लिए दौड़ेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे सब भागेंगे दौड़ेंगे। लेकिन जब कहा जाए नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलेगी, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, ये काम करो तो इतना सवाब मिलेगा, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे पूछता हूं, दीन का दर्द आपको क्यों नहीं है? मैं बताऊं क्यों है दीन का दर्द नहीं है? सादात को दीन का दर्द क्यों था? अभी जन्नत जहन्नम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इश्क की बात हो रही। गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते हैं,
गरीब नवाज 70 साल तक नहीं सोते। सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी रात एक सजदे में गुजार देती है। मौलाए कायनात रात की आखिरी पहर में ऐसा रोते हैं जैसे सांप का काटा हुआ तड़पता है। मौलाए कायनात ऐसे तड़पते थे। इमाम अली मकाम ने करबला में आखिरी सजदे में जान दी। सैयदना फारूक आजम मस्जिद में शहीद हुए। सहाबा और अहले बैत को दीन का इतना ख्याल था, हमें क्यों ख्याल नहीं पता है? उनको दीन मेहनत से मिला था, हमें दीन मेहनत से नहीं मिला। मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, मुसलमान हो गए, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। जब कोई कुर्बानी दे करके इंसान कोई चीज हासिल करता है तब उसको दर्द होता है। बड़ी माजरत के साथ अगर तुम्हारा भी अली अकबर की तरह जवान बेटा खाको खून में तड़पाया जाता तो तुम्हें पता होता कि नमाज की अहमियत क्या है। अगर तुम्हारी बेटी सैयदा सकीना की तरह उसके चेहरे पे भी तमाचे पड़ते तो तुम्हें एहसास होता कि पर्दे की अहमियत क्या है। अगर तुम्हारे घर की बीबियां और बेटियों का सुहाग उजड़ता दीन की खातिर तो तुम्हें एहसास होता कि दीन की अहमियत क्या है। सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन शरबत पर खून हुसैन को तौलने वालों, हमसे बड़ा भी कोई जालिम होगा? खुदा की इज्जत की कसम, अगर 7 समुंदरों के पानी को भी शरबत में तब्दील कर दो तो अली अकबर के खून के कतरे का मुकाबिल नहीं हो सकते वो। क्यों? इसलिए कि खून रसूल की अहमियत क्या है। और हमने खून रसूल को शरबत और खिचड़े पे तौलने की कोशिश की है। कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन का सामना करोगे तो अगर इमाम ने कह दिया जालिम मैंने दीन बचाने के लिए सकीना के चेहरे पे तमाचे तक बर्दाश्त किए थे, अली अकबर जैसे शहजादे को सोचो तो सही 18 साल के बेटे की उम्र क्या होती है, 18 साल का बेटा क्या होता है। अल्लाह अकबर। 10 दिन की महफिलें, 10 दिन का खिचड़ा शरबत, ये सिर्फ न्याज और फातिहा पर खून रसूल को तौल रहे हो। मैं न्याज फातिहा शरबत का मुखालिफ नहीं, होता है होता रहेगा, लेकिन इसी पर तौल रहे हो। सोचो बेटा क्या होता है, 18 साल का बेटा। अगर बेटा बाइक तेजी से भगाते हुए निकल जाए तो बाप की जान में जान नहीं रहती जब तक वो लौट ना आए। तुम भी बेटों के बाप हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये शरफ रखता हूँ। बेटा जवान होता है तो उससे कितनी तवक्कुआत वाबस्ता होती है। मेरे इमाम अली मकाम ने एक तरफ 18 साल का बेटा, और वो भी कैसा बेटा, किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, किसी का बेटा चचा के मुशाबे। मेरे इमाम अली मकाम का शहजादा, अल्लाह के रसूल की तस्वीर, कितना खूबसूरत वो लाडला होगा, कितना खूबसूरत वो शहजादा होगा जो तस्वीर मुस्तफ़ा था, जिसको देखकर लोग मदीने मुनव्वरा आते तो मदीने में मज़ार रसूल की ज़ियारत के बाद अली अकबर को तलाश करते कि अली अकबर को देखेंगे तो रसूलुल्लाह को की तस्वीर नजर आए। जलवे रसूल अली अकबर को देख करके हम देख लेंगे तस्वीर मुस्तफ़ा। लेकिन एक तरफ अल्लाह का दीन है, दूसरी तरफ हम शबीए पैगंबर हैं। मेरे इमाम ने ये नहीं देखा कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। इमाम ने जवान बेटे को लुटा दिया। किस शान से लुटाया? अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम का वो शहजादा 3 मरतबा पलट कर आया। इमाम ने फरमाया अली अकबर मेरे शहजादे तुम पलट कर आते हो। बाबा मैं कईयों को जहन्नम में पहुंचा कर आया हूं, लेकिन आपके बेटे ने आपसे जो मांगा बाबा आपने हमेशा दिया। बाबा आज आपका बेटा सिर्फ पानी के 2 बूंद मांगता है। बाबा मुझे 2 कतरे पानी के पिला दो। मैं हिम्मत रखता हूं कि जालिम से फिर लड़ने की ताकत रखता हूं। तो पता है उस बाप के दिल से पूछो जिसने बेटे की हर हट पूरी की थी, हर मुराद पूरी की थी। जब आखिरी वक्त तो जवान बेटे ने बाप से कहा अब बस सिर्फ पानी के चंद कतरे दे दो, तो पता है क्या कहा? बेटा मेरी सूखी हुई जबान चूस ले और जा, अब तुझे पानी की जरूरत नहीं। साकिए कौसर का जाम लेकर कौसर के किनारे पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की मजलूमियत का कोई अंदाजा तो करे, दीन के लिए क्या कुर्बानी है। लोग जवान बेटे को शादी का दूल्हा बनाते हैं, मेरे इमाम ने इसी दीन के लिए जिसको तुम पीठ के पीछे डाल रहे हो, जिसको तुम पीठ के पीछे डाल रहे हो,
اس دین کے لیے جس کو پیروں تلے کچل رہے ہو، اس دین کے لیے جس نبی کی سنت کو داڑھی کی شکل میں مڈا کر تم گٹروں میں پھینکوا رہے ہو، ہاں اس دین کے لیے آج تمہاری بیٹیاں جو بے پردہ آوارہ گردی کر رہی ہے، جرائم کر رہی ہے اور تم نے چھوڑ رکھا ہے، تمہارے بیٹے آوارہ گردی کر رہے ہیں اسی دین کے لیے۔ دین یہ سارے جرائم کو جو منع کرنے والا تھا، میرے امام نے اسی دین کے لیے اپنے جوان سال بیٹے کو کربلا میں یہ کہہ کے بھیجا کہ جا اب پلٹ کر لانا، تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب امام علی اکبر زمین پر گرے کربلا کی زمین پر تو سینے میں نیزہ لگا تھا، اور وہ نیزہ جب امام علی مقام نکالنے کے لیے گئے تو علی اکبر پاک، شہزادہ علی اکبر اپنے پیروں کو زمین پہ رگڑتے تھے اور باپ سے کہتے تھے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بابا میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دے، بابا بابا اگر یہ نیزہ آپ نے نکال دیا بابا تو میں پھر ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا۔ میرے امام نے 56 سالہ طاقت کو اکٹھا کیا، اور جب آپ نے ان کے سینے سے نیزہ کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ اب تک امام حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، جب آپ نے نیزے کی انی پر 18 سال کے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو اس وقت امام علی مقام پر وہ غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ میرے امام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جب 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر امام خیمے کی طرف جا رہے تھے تو کمر جھک گئی، کہتے عباس مجھے سہارا دے، سب کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھانا آسان نہیں ہے، مجھے سہارا دو عباس۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ زینب نے کہا شہر بانو دیکھو، نوجوان بیٹے کی لاش دیکھ کر حسین پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یہ قربانی ہے نبی کے خاندان کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 منٹ کا ٹائم، وہاں علی اکبر قربان ہے دین کے لیے، یہاں 10 منٹ قربان۔ کون سے سنی ہو؟ سنیت کیا ہے تمہارے پاس؟ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمانیت کیا ہے؟ بتاؤ۔ جو قوم اپنے نبی کے خاندان کی قربانی کی قدر نہ کرے وہ قوم قدر کی جائے گی، اس قوم کی عزت ہوگی، اس قوم کا وقار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر یاد رکھنا دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہونا چاہتے ہو، اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھول چکے، کل سامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ظالم میرے بیٹوں کے خون کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ صرف نعرے، صرف زبانی باتیں؟ اگر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو کیا جواب دو؟ کیا جواب ہوگا؟ دین کی اہمیت اس لیے نہیں، سود کے دھندے آپ کریں، جوا آپ کھیلیں، عورتوں پر پاپ کی نظر آپ ڈالیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ محققین اور جو بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں ہر 1 منٹ پر مسلم بستی میں 3 بار زنا ہوتا ہے۔ کہاں تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ حالات ہو گئے۔ سب سے بڑی مجرم قوم مسلمان ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو۔ سرکار غریب نواز کی محنتیں، غوث پاک کی محنتیں، امام حسین کی محنتیں، مخدوم شہباز کی محنتیں، صابر پاک کی محنتیں، محبوب الہی کی محنتیں، یہ جو 5 مرتبہ آواز گونج رہی ہے نا پوری دنیا میں اذان کی، کیوں؟ یہ محنتیں، ان محنتوں کی قدر کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ آؤ، اگر ولیوں کی دعا چاہیے، ولیوں کی برکتیں چاہیے، ولیوں کی نعمتیں چاہیے، ان کی محنتوں کی قدر کرو، عہد کرو، کتنا بھی قیمتی کام ہو نماز کے وقت تو چھوڑ دیں گے، نماز پڑھیں گے۔ نماز کبھی غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے۔ آخری بات، اختتامی بات، سرکار غریب نواز نے بڑی محنت کی۔ اب توجہ کریں، ایک اینڈ پہ بات پہنچتی، اس لیے کہ بات ایسی نکل آئی۔ اب علی اکبر کے ذکر کے بعد پھر کوئی ذکر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں۔ میرے بادشاہ
میرے بادشاہ میرے شہزادے مولا علی اکبر پاک، ان کے ذکر کے بعد اب کون سا ذکر کروں، لیکن مجھے مخدوم صاحب نے فرمایا تھا 2 گھنٹے بولنا، مگر اب میں کیا عرض کروں، لیکن آخری بات عرض کرتا. غریب نواز نے بہت محنت کی، وقت کا بادشاہ غریب نواز کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. دیکھو بادشاہ اہل اقتدار ستاتے رہے، بادشاہ نے بہت ستایا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا. پتھر پھینکا جادو کے ذریعے سے، انگلی پہ روک لیا گیا، سانپ پھینکے، بچھو پھینکے، یہ کیا وہ، بہت کچھ کر لیا. آخری میں کیا بات آئی، ایک بہت بڑا جادوگر بلایا. ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا، ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا. اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس فقیر پر جادو کر، اگر تو جادو کرے گا تو بھارت محفوظ ہو جائے گا اس فقیر سے. اس نے سارے جادو آزما لیے، بہت محنتیں کر لی، کامیاب نہیں ہوا. پھر اس کو بادشاہ نے بلا کے کہا، جادوگر کو، بڑا جادوگر تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ آپ سب سمجھتے ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں. بادشاہ نے جادوگر کو بلایا، بلا کے کہا جادو کیوں نہیں ہو رہا اس پر؟ تو پتہ ہے جادوگر نے کیا کہا، دیکھو دشمن بھی گواہی دے کردار کی. جادوگر نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کر لی، پوری زندگی پڑھ لی، اس پہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا، جادو کا اثر اس پہ کبھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں اس پہ جادو کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں اتنی پاکیزہ اور پوتر ہے کہ اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالی، اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی، اس لیے اس پر جادو نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک ذمہ داری لے لیں کہ لڑکیاں اس کے پاس بھیج دیں اور اس فقیر کی آنکھوں کو ناپاک کر دیں، بس ایک بار وہ لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ لیں، پھر دیکھو میں جادو کروں گا، یا تو یہ مر جائے گا، یا بھارت چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر یہ پاگل ہو جائے گا، تینوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری. بادشاہ نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا میرے خواجہ کو، اس لیے کہ ظالموں نے اہل اللہ کو ہمیشہ اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ اپنی طرح سمجھنے کا بھوت کوئی پرانا کوئی نیا نہیں ہے ظالموں کا. اہل ظلم نے ہمیشہ اہل اللہ کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی. کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا ارے اتنی چھوٹی سی بات ہے، ہندوستان خوبصورت لوگوں کا شہر ہے، اور وہ بھی راجستھان جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے، تو وہاں کی ناریاں، وہاں کی لڑکیاں کتنی خوبصورت ہوگی. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، جب موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور اگر نہ پگھلے تو کم سے کم نرم ضرور ہو جاتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اجمیر شریف کی چند خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا، اور اپنی طرح سمجھ کر میرے خواجہ کو اس نے لڑکیوں سے کہا جاؤ وہ فقیر بیٹھا ہے، یہ فقیر جو مانگنے والوں کو کہتے ہو، یہ وہ فقیر نہیں، یہ تو بھکاری ہوتے مانگنے والے، یہ وہ فقیر جس کی فا، جس کی قاف، جس کی یا، جس کی را کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ رسول اللہ کا فقیر، وہ محمد الرسول اللہ کا فقیر، وہ فقر سے فقیر، وہ فاقہ سے فقیر، وہ یاد الہی کا فقیر، وہ رب کی محبت میں گم ہونے والا فقیر. اللہ اکبر. جس کی جھولی میں مانگنے کا تصور نہیں بلکہ عطا کا تصور تھا، عطائیں ہی عطائیں تھی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اللہ اللہ، لڑکیوں کو بھیجا، لڑکیاں گئیں، پازیب بجائی، پازیب بجا کر کے دیکھا کہ سرکار غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھے. بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں غریب نواز ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے، اور جس دن آنکھ کھول لیتے تھے اور جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے. آنکھ کھول کے جس کو دیکھ لیا اس کو ولی بنا دیا.
یہ ان کی نگاہ کی تاثیر تھی. سمجھتے کیا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ کی زیارت کا کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا میں کوئی وظیفہ ایسا نہیں جانتا جس سے رسول اللہ کی زیارت حتمی طور پر ہو، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اگر نگاہیں پاک کر لو، اگر نگاہیں پاک کر لو تو جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر یار کا جلوہ نظر آئے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. جلوہ ہر آنکھیں پاک تو کر، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے. آنکھیں پاک تو کرو، ستاروں کی انجمن دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، شفق کا جمال دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، افق کی سرخی دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، پھولوں کو دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا. اس لیے کہ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. اللہ اکبر. وہ جلوہ ہر جگہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آنکھیں تو پاک کرو. جو آنکھیں روزانہ کیا کیا دیکھتی. سرکار مولائے کائنات کا ایک قول یاد آیا. میرے مولا سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر کیا علی ہے، علی کیا علی ہے. دنیا غوث اعظم کو سمجھ نہ سکی، علی کو کب سمجھے؟